بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاسٹ سبق یہاں تک ہو چکا تھا۔ اس سبق کے اندر معجزہ اور کرامت کا بیان چل رہا ہے، تو آپ بنے رہیں۔ آپ کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ یہ کتاب تعلیم الاسلام ہے اور اس کے اندر اسلام کے بارے میں سوال اور جواب کے شکل میں آپ کو بتایا جاتا ہے، تو آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سوال: معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے خلافت عادت بات ظاہر کرا دیتا ہے، جس کے کرنے سے دنیا کے اور لوگ عاجز ہوتے ہیں، تاکہ ایسی باتوں کو دیکھ کر سمجھ لیں کہ خدا کے بھیجے ہوئے ہیں، اور ایسی باتوں کو معجزہ کہتے ہیں۔ یہ سب معجزہ نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔ سوال: پیغمبروں نے کیا کیا معجزہ دکھائے؟ جواب: پیغمبروں نے خدا کے حکم سے بے شمار معجزے دکھائے۔ چند معجزہ یہ ہے: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا یعنی ہاتھ میں رکھنے کی لکڑی سانپ کے شکل میں بن گیا، اور جادوگر کے جادو کے سانپوں کو نگل گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چمک پیدا کیا تھا کہ اس کی روشنی آفتاب کی روشنی پر غالب ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریائے نیل کے درمیان خشک راستے بن گئے، اور اپنے ساتھیوں کے ان راستوں سے دریا کے اوپر گئے۔ جب فرعون کا لشکر ان راستوں میں گزرنے لگے تو ارادے سے بیچ دریا میں پہنچ کر پانی مل گیا اور فرعون لشکر ڈوب گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، مادر زاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، کوروں کو اچھا کر دیتے تھے، مٹی کی چڑیا کو بنا کر انہیں زندہ کر کے اڑا دیتے تھے۔ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ تقریباً 1400 برس کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن آج تک عربی زبان کے بڑے بڑے عالم و فاضل باوجود اپنی کوشش ختم کر ڈال کے بھی قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورہ کی مثل نہ بنا سکے اور نہ قیامت تک بنا سکیں گے۔ دوسرا معجزہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا ہے، اور تیسرا معجزہ شق القمر کا ہے، یعنی قمر کا 2 ٹکڑے کرنے کا۔ چوتھا معجزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ کے بنانے سے بہت سی آنے والی باتوں کو ان کے ہونے سے پہلے خبر دی، اور اسی طرح واقع ہوئی۔ پانچواں معجزہ حضور کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے 1-2 آدمیوں کا کھانا سینکڑوں آدمیوں نے پیٹ بھر کر کھایا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینکڑوں معجزہ ہے، جس کو تم بڑی بڑی کتابوں میں پڑھو گے۔ سوال: معراج کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے میں براق پر سواری کی، مکہ معظمہ سے بیت المقدس تک، وہاں سے 7 آسمان پر، اور جہاں تک خدا تعالیٰ کو منظور تھا وہاں تک تشریف لے گئے، اور اسی رات کو جنت اور دوزخ کی سیر کی، پھر اپنے مقام پر واپس آ گئے۔ اسی کو معراج کہتے ہیں۔ سوال: شق القمر سے کیا مراد ہے؟ جواب: شق القمر سے مراد یہ ہے کہ ایک رات کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں کوئی معجزہ دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب حاضرین نے دونوں ٹکڑے دیکھ لیے، پھر دونوں ٹکڑے آپس میں مل گئے، چاند جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا۔ سوال: کرامت کسے کہتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی توقیر بڑھانے کے لیے کبھی کبھی ان کے ذریعے ایسی باتیں ظاہر کر دیتا ہے جو عادت کے خلاف اور مشکل ہوتی ہے، دوسرے لوگ نہیں کر سکتے۔ ان باتوں کو کرامت کہتے ہیں۔ نیک بندوں اور اولیاء اللہ سے کرامتوں کو ظاہر ہونا حق ہی ہے۔ سوال: معجزہ اور کرامت میں کیا فرق ہے؟ جواب: جس شخص نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہو اور اس سے کوئی خلاف عادت اور مشکل بات ظاہر ہو، اسے معجزہ کہتے ہیں۔ جس نے پیغمبری کا دعویٰ نہ کیا ہو لیکن متقی پرہیزگار ہو اور ان کے تمام کام شرع شریف کے مطابق ہو، اگر اس سے کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ اگر خلاف شرع بے دینی لوگوں سے کوئی خلاف عادت بات ظاہر کرے تو اسے استدراج کہتے ہیں۔ سوال: کیا اولیاء اللہ سے کرامتیں ظاہر ہونی ضروری ہے؟ جواب: نہیں،
یہ کوئی ضروری نہیں کہ ولی سے کوئی کرامت ظاہر ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی شخص خدا کا دوست اور ولی ہو اور عمر بھر اس سے کوئی کرامت ظاہر نہ ہو۔ سوال: بعض خلاف شرع فقیروں سے ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو لوگ نہیں کر سکتے، انہیں کیا سمجھنا چاہیے؟ جواب: ایسے لوگوں سے جو شریعت کے خلاف کام کرے، اگر کوئی ایسی بات ظاہر ہو تو سمجھو کہ جادو اور استدراج ہے۔ کرامت ہرگز نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ لوگوں کے دلوں کو سمجھنا اور ان کی خلاف عادت باتوں کو کرامت سمجھنا شیاطین کا دھوکہ ہے۔ تو اس سبق کے اندر اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔